نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علم عند الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، آج جس عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنے لگا ہوں وہ عقیدہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اس عقیدے کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 علم غیب کی تعریف، نمبر 2 علم غیب خاصہ خداوندی پر دلائل۔ جہاں تک اس عقیدے کے متعلق علم غیب کی تعریف کی بات ہے، علم غیب کی تعریف کرتے ہوئے مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر جلالین میں لکھا ہوا علم ما لم یقم علیہ دلیل، کہ علم غیب وہ علم ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ بالفاظ دیگر علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو اپنا اور ذاتی ہو، جو کسی واسطے اور ذریعے سے حاصل نہ ہو۔ اب نتیجہ یہ نکلا اگر انصاف کے دامن کو پکڑا جائے تو علم غیب کی تعریف پر ہی مخالفین کا جواب ہو جائیں گے، کیونکہ مخالفین بھی برسر و پیکار اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب، جو نبی علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ من جانب اللہ عطا کردہ تھا، وہ نبی کا اپنا اور ذاتی نہ تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کا علم ذاتی اور اپنا ہے، نبی کا علم ذاتی اور اپنا نہیں، تو علم غیب اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہوئی جو کسی اور کی نہیں بن سکتی۔ جہاں تک اس عقیدہ علم غیب پر دلائل کی بات ہے، رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کے تحت مفسر قرآن علامہ طاہر نے اپنی تفسیر مجمع بحار الانوار میں لکھا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ای علم غیبها۔ دوسری جگہ پر رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس آیت کے تحت مفسر قرآن قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا تنسیس بما اشیرہ من حصر علم الغیب بھی۔ اے اللہ کی ذات غیب کو جاننے میں یکتا اور منفرد ہے۔ جہاں تک اس عقیدے پر نبوت کے فرامین کی بات ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مشکات المصابیح میں کھڑی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بشهر تسألون عن الساعة وانما علمها عند الله۔ اس حدیث کے تحت مولا علی قاری نے اپنی کتاب مرکات شرح مشکات میں لکھتے ہیں وانما علمها عند الله اي لا يعلمها الا هو۔ جہاں تک بات اس عقیدے پر اکابر اور اکابرین کی بات ہے، فقہا کی عبارات کی بات ہے، تو اٹھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام کے صفحہ نمبر 2 سے 3 پر لکھا، فرماتے ہیں ان اللہ استعصر بعلم الغیب ہے، اللہ کی ذات نے علم غیب کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ دوسری جگہ پر مولا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعلم ان الانبیاء علیہم السلام لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما اعلمهم اللہ تعالی احیانا۔ میں نے اس عقیدے پر رب کے فرمان کو بھی پیش کیا، رسول کے فرمان کو بھی پیش کیا، اکابر اکابرین کی عبارات کو بھی پیش کیا۔ ان تمام دلائل کو پیش کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ ضد اور اناد کی وجہ سے، مخالفین ضد اور اناد کی وجہ سے اس عقیدے سے دستبردار نہیں ہوتے، مخالفین اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے
اپنے جھوٹے عقیدے کو چھوڑتے نہیں، تو پھر میرا مخالفین سے سوال یہ ہے، اگر نبی کی ذات کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر قرآن مجید کی آیت وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اگر نبی کی ذات کے لیے علم غیب مانا جائے تو پھر قرآن کریم کی آیت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اگر نبی کی ذات کو عالم الغیب مانا جائے تو پھر قرآن مجید کی آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اگر نبی کو عالم الغیب مانا جائے تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اگر نبی کو عالم الغیب مانا جائے تو پھر نبی کی ذات پر یہ اعتراض ہوگا کہ نبی کے پاس جب منافقین کی ایک جماعت آئی، منافقین نے کہا ہمیں 70 قاری قرآن کی ضرورت ہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری قرآن کو حوالے کیا، ان منافقین نے 70 قاری قرآن کو شہید کیا۔ نبی پاک پر یہ اعتراض ہوگا کہ نبی نے 70 قاری قرآن جان بوجھ کر مروا دیا ہے۔ بحمد اللہ اس عقیدے کو دلال کی دنیا میں اگر ثابت کرنا چاہوں تو دلال کی دنیا میں کچی ریت پر نہیں بلکہ مضبوط چٹان پر کھڑا ہوں، کیونکہ نہ ہوتا میرا تعلق اس شخصیت کے ساتھ جس نے دنیا بھر کے اہل باطل کی دلال کے ادا سے لاجواب کر دیا اور یہ واضح کر دیا، ہر صرف پچھلتی کرنوں نے افسونے شب غم توڑ دیے، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔